الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید۔ پروگرام ہے قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ہم ترتیب وار قرآن کی آیتیں سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو قرآن کی آیتوں کی زیارت بھی ہوتی ہوگی اسکرین پر، اور بڑے پیارے انداز میں صراط الجنان سے باقاعدہ ہمیں پڑھنے کی سعادت مل رہی ہے۔ یہ مفتی محمد قاسم اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی عظیم کوشش ہے، بڑا ہی زبردست ایک کارنامہ ہے تفسیر قرآن کا، جو صراط الجنان کے نام سے مکتبۃ المدینہ نے شائع کر دیا ہے، پبلش کر دیا ہے۔ آپ اسے اپنے گھر میں ہو سکے تو رکھیں، اور اس کی اپلیکیشن بھی آ گئی ہے ایپ اسٹور اور پلے اسٹور پر۔ آپ اسے ہو سکے تو موبائل میں اپنے ٹیبلیٹ وغیرہ میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور dawat-islami.net سے اس کتاب کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ سورہ مائدہ سے ہمارا درس جاری تھا، چھٹے پارے کا اختتام آج انشاءاللہ الکریم ہونے جا رہا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو جمعے کے دن مجھ پر 200 بار درود پڑھے گا، اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ بخش دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی معبود ہے، اور اگر یہ لوگ اس سے باز نہ آئے جو یہ کہہ رہے ہیں، تو جو ان میں کافر رہیں گے ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو یہ کیوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے اور کیوں اس سے مغفرت طلب نہیں کرتے، حالانکہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین اکرام، عیسائیوں میں ایک فرقہ تھا، ایک گروہ تھا، مرقوسیہ اور نستوریہ۔ یہ کہتے تھے کہ الہ یعنی خدا تین ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اللہ تعالیٰ کو باپ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کا بیٹا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کو روح القدس کہتے ہیں۔ اور علم کلام کے ماہر علماء فرماتے ہیں کہ نصارہ کہتے ہیں کہ باپ، بیٹا اور روح القدس یہ تینوں ایک الہ ہے، ایک ہی خدا ہیں، تینوں مل کر معاذ اللہ۔ ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ پاک کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں، نہ اس کا کوئی ثانی ہے نہ کوئی ثالث ہے، وہ وحدانیت کے ساتھ موصوف ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ باپ، بیٹے، بیوی سب سے پاک ہے۔ اگر یہ کفار اس عقیدے سے باز نہ آئے اور تین خدا ماننے کے معتقد رہے اور توحید اختیار نہ کی تو آخرت میں دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتا ہے، مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ ترجمہ: مسیح ابن مریم تو صرف ایک رسول ہے، اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور اس کی ماں صدیقہ یعنی بہت سچی ہے، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، دیکھو تو ہم ان کے لیے کیسی صاف نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو وہ کیسے پھرے جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا نہ ہونے کے بارے میں دلیل بھی بیان کی جا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ایک رسول ہیں، خدا نہیں ہیں، لہٰذا ان کو خدا کہنا، خدا ماننا باطل اور کفر ہے۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور وہ رسول بھی معجزات رکھتے تھے۔ یہ معجزات ان کی نبوت کی صداقت کی دلیل تھے، نہ کہ خدا ہونے کی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہیں، ان کے معجزات بھی ان کی نبوت کی دلیل ہیں، نہ کہ خدا ہونے کی، لہٰذا انہیں رسول ہی ماننا چاہیے۔ اور جب دیگر انبیاء علیہم السلام کو معجزات کی بنا پر خدا نہیں مانتے تو ان کو بھی خدا نہ مانو۔ پھر حضرت عیسیٰ کی والدہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ،
اس کی ماں سچی ہے، صدیقہ ہے، جو اپنے رب عز و جل کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہیں، تو تم بھی ان کی پیروی کرو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یہ بات بھی بیان فرمائی، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، جبکہ جو معبود ہوتا ہے، خدا ہوتا ہے، وہ تو کھانا کھانے سے پاک ہوتا ہے، اور کھانا کھانا بھی معبود اور خدا نہ ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ معبود غذا کا محتاج نہیں ہو سکتا، تو جو غذا کھائے، جسم رکھے اور اس جسم میں تحلیل واقع ہو، غذا اس کا بدل بنے، وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی خدا نہیں، اس کے بہترین دلائل یہاں پر دیے گئے۔ پھر مزید آگے ارشاد فرماتا ہے قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ، تم فرماؤ کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا مالک ہے اور نہ نفع کا، اور اللہ ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت میں ناظرین شرک کو باطل کرنے کی ایک اور دلیل بیان کی گئی، اور خلاصہ اس کا کچھ یوں ہے کہ مستحق عبادت وہی ہو سکتا ہے جو نفع نقصان وغیرہ ہر چیز پر ذاتی قدرت اور اختیار رکھتا ہو، اور جو ایسا نہ ہو وہ مستحق عبادت نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نفع اور ضرر کے بذات مالک نہ تھے، بلکہ اللہ پاک کے مالک کرنے سے مالک ہوئے، تو ان کی نسبت الوہیت کا، خدا ہونے کا اعتقاد رکھنا یہ بالکل باطل ہے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جہاں مردے زندہ کرنے، بیماروں کو شفا یاب کرنے، اندھوں کو اکھیارہ کرنے اور کوڑیوں کو تندرست کرنے کا تذکرہ فرمایا، وہاں ہر جگہ یہ فرمایا کہ میں یہ اللہ کے اذن، یعنی اس کی اجازت سے یہ کام کرتا ہوں۔ جب اللہ کا اذن اور اجازت کی بات آ گئی تو اپنا حقیقی اختیار تو نہ رہا، جو بھی ہے اللہ کے عطا سے اور اللہ کے اذن سے ہے۔ مزید آگے ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ ترجمہ، تم فرماؤ اے کتاب والوں، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، یعنی ناحق زیادتی نہ کرو، اور ان لوگوں کی خواہشات پر نہ چلو جو پہلے خود بھی گمراہ ہو چکے ہیں اور بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر چکے ہیں اور یہ سیدھی راہ سے بھٹک چکے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں تمام اہل کتاب کو ناحق زیادتی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ یہودیوں کی زیادتی تو یہ تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ہی نہیں مانتے تھے، اور نصارہ کی زیادتی یہ تھی کہ وہ انہیں خدا مانتے تھے، خدا ٹھہراتے۔ ان سب سے فرمایا گیا کہ دین میں زیادتی نہ کرو اور گمراہ لوگوں کی پیروی نہ کرو، یعنی اپنے بددین ماں باپ اور دادا پر دادا وغیرہ کے پیچھے نہ چلو، بلکہ حق کی پیروی کرو، جو حق ہے اس کو مانو۔ یہاں پر ایک بات بڑی اہم ہے کہ اولیاء اکرام کی تعظیم کرنا اور فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے ان کے مزارات پر حاضری دینا یہ جائز ہے اور پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ اولیاء اکرام اللہ پاک کے مقبول بندے ہیں، ان کے مزارات رحمت الہی کے اترنے کے مقامات ہیں۔ لیکن فی زمانہ اولیاء اکرام اور ان کے مزارات کے حوالے سے انتہائی غلو، یعنی حد سے بڑھانے کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ بعض حضرات ان کی جائز تعظیم کو بھی اس وجہ سے ناجائز اور حرام کہتے ہیں، اور ان کے مزارات پر حاضری کو معاذ اللہ شرک اور بت پرستی سے تعبیر کرتے ہیں، اور بعض نادان ان کی تعظیم کرنے میں شرعی حد ہی پار کر جاتے ہیں اور مزارات پر ایسے امور سر انجام دیتے ہیں جو شرعاً ناجائز و حرام ہیں، جیسے تعظیم کے طور پر مزار کا طواف کرنا اور صاحب مزار کو سجدہ تعظیمی کرنا، عورتوں کا مزارات پر مخلوط حاضر ہونا، اور عرس وغیرہ کے موقع پر کھیل تماشوں کا اہتمام کرنا وغیرہ۔ تعظیم اولیاء کو ناجائز و حرام کہنے والوں اور مزارات پر حاضری کو شرک و بت پرستی سمجھنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی حالت پر غور کریں اور شرعاً جائز عمل کو اپنی طرف سے ناجائز و حرام کہہ کر دین میں زیادتی نہ کریں، بلکہ حق کی پیروی کریں۔ اور مزارات پر ناجائز و حرام کام کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے ان افعال سے باز آ جائیں، تاکہ دشمنان اولیاء ان کی نادانیوں کی وجہ سے لوگوں کو اللہ پاک کے مقبول بندوں سے دور نہ کر سکیں۔ مزید آگے اللہ پاک فرماتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ ترجمہ، بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر سے لعنت کی گئی۔ یہ لعنت اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ سرکشی کرتے رہتے تھے۔ ناظرین کرام،
ایلا کے رہنے والوں کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ انہوں نے جب اس حکم کی مخالفت کی اور شکار کرنے سے باز نہ آئے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی اور ان کے خلاف دعا فرمائی۔ چنانچہ ان سب کو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ سورہ اعراف میں اس قصے کی تفصیل مذکور ہے۔ اور اصحاب مائدہ نے جب نازل شدہ دسترخوان کی نعمتیں کھانے کے بعد ممانعت کے باوجود انہیں ذخیرہ کیا اور ایمان نہ لائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف بھی دعا فرمائی تو وہ خنزیر اور بندر ہو گئے۔ ان کی تعداد اس وقت 5000 تھی۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہودی اپنے آباء و اجداد پر فخر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے ہم انبیاء علیہم السلام کی اولاد ہیں۔ اس آیت میں انہیں بتا دیا گیا کہ ان انبیاء علیہم السلام نے تو ان پر لعنت کی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ افروزی کی بشارت دی اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانے اور کفر کرنے والوں پر انہوں نے لعنت کی تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ پاک کے نیک بندوں کے منہ سے نکلی ہوئی نقصان کی دعا دنیا اور آخرت میں رسوائی اور بربادی کا سبب بن سکتی ہے، لہٰذا ایسے کاموں سے بچتے رہنا چاہیے جو ان کی ناراضی کا سبب بنے۔ پھر مزید آگے فرمایا ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ لعنت ان کی نافرمانی اور سرکشی کا بدلہ ہے۔ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی سرکشی سے غمزدہ نہ ہوں۔ یہ لوگ تو عادی مجرم اور پرانے سرکش ہیں، حتیٰ کہ ان کی سرکشی کی سزا میں انہیں بندر اور سور بھی بنایا جا چکا ہے۔ اس وقت ان کا امن میں رہنا، یعنی حضور علیہ السلام کے زمانے کہ ان اہل کتاب کا امن میں رہنا اس وجہ سے ہے کہ تمام عالمین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں عذاب الہی نہ آنے کا وعدہ تھا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ ترجمہ، وہ ایک دوسرے کو کسی برے کام سے منع نہ کرتے تھے جو وہ کیا کرتے تھے، بے شک یہ بہت ہی برے کام کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، یہودیوں کی ایک سرکشی یہ بھی تھی کہ انہوں نے برائی ہوتی دیکھ کر ایک دوسرے کو اس سے منع کرنا چھوڑ دیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے پہلے تو انہیں منع کیا، جب وہ باز نہ آئے تو پھر وہ علماء بھی ان سے مل گئے اور کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ان کی اسی نافرمانی اور سرکشی کا یہ نتیجہ ہوا کہ اللہ پاک نے حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کے ذریعے ان کے لیے لعنت فرمائی۔ برائی سے لوگوں کو نہ روکنا یہ خود بھی بندے کو اللہ پاک کے عذاب میں اور پکڑ میں مبتلا کر سکتا ہے، اور یہ بات ظاہر ہے، یہ بات شریعت کے اصولوں میں سے ہے کہ برائی سے لوگوں کو روکنا یہ واجب ہے۔ گناہ سے منع کرنے سے باز رہنا یہ سخت گناہ ہے، اور اس سے ان علماء کو اور بطور خاص ان پیروں کو اپنے طرز عمل پر غور کرنے کی حاجت ہے جو کہ اپنے ماننے والوں میں یا مریدین و معتقدین میں اعلانیہ گناہ ہوتے دیکھ کر اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرے منع کرنے سے لوگ گناہ سے باز آ جائیں گے، پھر بھی یا شیخ اپنی اپنی دیکھ کا نعرہ لگاتے نظر آتے ہیں اور کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس علم کو ہر پچھلی جماعت میں سے پرہیزگار لوگ اٹھاتے رہیں گے اور وہ غلو کرنے والوں کی تحریفیں، اہل باطل کے جھوٹے دعووں اور جاہلوں کی غلط تعویل و تشریح کو دین سے دور کرتے رہیں گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک میں غیبی بشارت ہے کہ تا قیامت میرے دین میں علماء خیر پیدا ہوتے رہیں گے جو علم دین کو پڑھتے پڑھاتے اور تبلیغ کرتے رہیں گے۔ خیال رہے کہ گزشتہ صالحین کو سلف اور پچھلوں کو خلف کہا جاتا ہے، لہٰذا ہر جماعت صالحین اگلوں کے لحاظ سے خلف اور پچھلوں کے لحاظ سے سلف ہے۔ حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے مزید مفتی صاحب لکھتے ہیں یعنی مسلمانوں میں بعض جاہل علماء کی شکل میں نمودار ہو کر قرآن و حدیث کی غلط تعویلیں اور معنوی تحریفیں کر دیں گے، وہ مقبول جماعت ان تمام چیزوں کو بھی دفع کرے گی، اور الحمدللہ آج تک ایسا ہو رہا ہے، آئندہ بھی ایسا ہوگا۔ دیکھ لیجئے علماء دین کی سرپرستی نہ حکومت کرتی ہے نہ قوم کرتی ہے، لیکن پھر بھی یہ جماعت اور یہ علماء کا گروہ آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے اور یہ پیدا ہوتا ہے، اور خدمت دین الحمدللہ برابر جاری و ساری ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے
ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ ترجمہ، تم ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں تو ان کی جانوں نے ان کے لیے کتنی بری چیز آگے بھیجی کہ ان پر اللہ نے غضب کیا اور یہ لوگ ہمیشہ عذاب میں ہی رہیں گے۔ ناظرین کرام، پچھلی آیات میں گزشتہ زمانے کے یہودیوں کی مذموم صفات اور ان کے عیوب کا بیان تھا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے ان لوگوں کی برائیوں اور سازشوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور ہوا یہ تھا، کعب بن اشرف یہودی اور اس کے ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض کی وجہ سے مشرکین کے پاس گئے اور انہیں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑائی کرنے پر ابھارا، لیکن یہ لوگ اپنی اس کوشش میں ناکام و نامراد ہوئے۔ اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت کا یہ معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقین میں سے بہت سو کو دیکھیں گے کہ وہ ان لوگوں سے دوستیاں کر کے مومنوں سے گویا دوستی نہیں کرتے، بلکہ انہیں یہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو اللہ کو نہیں مان رہے، رسول کو نہیں مان رہے، انہی سے دوستیاں کرتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اور آخرت کے دائمی عذاب کے وہ مستحق ہو جاتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ ترجمہ، اور اگر یہ اللہ اور نبی پر اور اس پر جو نبی کی طرف نازل کیا گیا ہے ایمان لاتے تو کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں بہت زیادہ فاسق ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں بھی مزید سمجھایا جا رہا ہے کہ کفار و مشرکین سے دوستی اور محبت کا رشتہ استوار کرنے والے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی نازل کردہ کتاب قرآن پاک پر صدق و اخلاص کے ساتھ ایمان لاتے تو کسی بھی صورت میں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ پھر دوستی کا کوئی تعلق نہ قائم کرتے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ ان میں تو بہت سارے لوگ فاسق ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ ترجمہ، ضرور تم مسلمانوں کا سب سے زیادہ شدید دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے، اور ضرور تم مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے جو کہتے تھے ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ ان میں علماء اور عبادت گزار موجود ہیں اور یہ تکبر نہیں کرتے۔ ناظرین کرام، اس آیت میں ان عیسائیوں کی تعریف بیان کی گئی ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس تک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر قائم رہے اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت معلوم ہونے کے بعد سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے۔ ابتداء اسلام میں جب کفار قریش نے مسلمانوں کو بہت ایذائیں دی تو صحابہ اکرام میں سے 11 مرد اور 4 عورتوں نے سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ تمام حضرات اعلان نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں بحری سفر کر کے حبشہ پہنچے تھے۔ حبشہ یہ آج کل صومالیہ کنٹری کہلاتی ہے اور یہ عرب سے، یمن سے بڑی ہی نزدیک اس کا بارڈر ہے۔ اس ہجرت کو ہجرت اولا کہا جاتا ہے۔ ان کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ گئے، پھر اور مسلمان وہاں جاتے رہے، یہاں تک کہ بچوں اور عورتوں کے علاوہ مہاجرین کی تعداد 82 تک پہنچ گئی۔ جب قریش کو اس ہجرت کا علم ہوا تو انہوں نے چند افراد کو تحفے طائف دے کر نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجا جو حبشہ کے بادشاہ تھے۔ ان لوگوں نے دربار شاہی میں پہنچ کر بادشاہ سے کہا، ہمارے ملک میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگوں کو نادان بنا ڈالا ہے۔ ان کا ایک گروہ جو آپ کے ملک میں آیا ہوا ہے وہ یہاں فساد انگیزی کرے گا اور آپ کی رعایا کو آپ کا باغی بنا دے گا۔ ہم آپ کو خبر دینے کے لیے آئے ہیں اور ہماری قوم یہ درخواست کرتی ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیجئے۔ نجاشی بادشاہ نے کہا کہ ہم پہلے ان لوگوں سے بات تو کریں، بعد میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے مسلمانوں کے وفد کو بلایا اور پھر ان سے بات کی اور پوچھا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اور ان کی والدہ کے بارے میں تم مسلمان کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، کلیمت اللہ ہیں اور روح اللہ ہیں، اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا کنواری پاک ہیں۔
یہ سن کر نجاشی نے زمین سے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کر کہا، خدا کی قسم تمہارے آقا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام میں اور ان کی شان کے بارے میں اتنا بھی نہیں بڑھایا جتنی یہ لکڑی، یعنی تمہارے نبی کا جو فرمان ہے اور انہوں نے جو تمہیں سکھایا ہے وہ بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے مطابق ہے۔ یہ دیکھ کر مشرکین مکہ کے چہرے اتر گئے۔ پھر نجاشی نے قرآن سننے کی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ اس وقت دربار میں نصرانی عالم اور درویش موجود تھے، قرآن سن کر بے اختیار رونے لگے۔ پھر نجاشی نے مسلمانوں سے کہا، تمہارے لیے میری سلطنت میں کوئی خطرہ اور ڈر نہیں۔ مشرکین مکہ اپنے مقصد میں ناکام ہو کر واپس پلٹے اور مسلمان نجاشی بادشاہ کے پاس بڑی عزت اور آسائش کے ساتھ رہتے رہے، اور اللہ پاک کے فضل سے نجاشی بادشاہ کو بھی ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا، اور اسی واقعے کے متعلق یہ آیت مبارکہ بھی نازل ہوئی۔ یہاں پر چھٹا پارہ بھی مکمل ہوا اور زندگی رہی تو 7ویں پارے کا آغاز اگلے درس سے کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔